السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل جی ایم سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی، پردیس کی حقیقت، لاسٹ پارٹ۔ اس تمام کارروائی میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا۔ اس کے بعد اس کی دبئی سے لائی سب اشیاء پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ادھر جب عنایت مقررہ وقت پر گھر نہ پہنچا تو اس کی ماں بے چین ہو گئی۔ دوسرے بیٹے کفایت کو اپنے بھائی کے پاس بھیجا کہ پتہ کرو عنایت آیا ہے یا نہیں، آ گیا ہو تو اسے اپنے ساتھ ہی لے کے آنا۔ چھوٹا بھائی جب ماموں کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا، بیٹا وہ تو کل 11 بجے یہاں سے چلا گیا تھا، میں فلک شیر سے پتہ کرتا ہوں۔ پھر ماموں نے اسے فون کیا تو فلک شیر نے کہا، پھپھا جی میری گاڑی خراب تھی، میں اسے ورک شاپ لے گیا تو استاد نے کہا کہ اس پر سفر مت کرو، اس کے ٹائر ختم ہیں، رستے میں خرابی درپیش ہوگی تو کیا کرو گے؟ پہلے ٹائر بدلوا لو۔ تبھی میں نے آپ کے بھانجے سے معذرت کر لی تھی، وہ دوسری ٹیکسی کر کے خود چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ اب کہاں ہے اور کیوں ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ شاید کسی دوست کے پاس ہو، مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ میری گاڑی تو اسی دن سے ورک شاپ میں کھڑی ہے، بے شک آپ جا کر میرے استاد جی سے پوچھ لیں۔ یہ سن کر عنایت کا ماموں پریشان ہو گیا۔ وہ کفایت کو لے کر فلک شیر کے گھر گیا کیونکہ کفایت بہت پریشان تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بھائی دبئی سے آ گیا ہے۔ اس نے وہاں سے چلتے وقت اپنی والدہ کو فون کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ ملتان ایئرپورٹ سے وہ ماموں کے پاس جائے گا اور پھر گھر آئے گا۔ تاہم جب فلک شیر نے بتایا کہ وہ اپنی ٹیکسی کے ٹائر چینج کروا رہا تھا تو انہوں نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ بظاہر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، وہ یہی سمجھے کہ ملتان میں عنایت کسی دوست کے پاس چلا گیا ہوگا۔ تاہم حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے نہ تو گھر والوں کو فون کر کے بتایا اور نہ اپنے ماموں سے ہی رابطہ کیا۔ تبھی ان کو شک گزرا کہ ضرور اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہے۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ عنایت کے گھر میں انہیں غیر ملکی سینٹ کی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو ویسی ہی تھی جیسی عنایت کے ملبوس سے ماموں کو آئی تھی جب وہ ان کے گھر پر ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ خوشبو فلک شیر کے گھر میں ہر جگہ محسوس ہو رہی تھی۔ ماموں نے فلک شیر سے کہا، میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس طرح گھر دیکھنے کے بہانے وہ کمرے میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ تبھی ایک کمرے میں صوفے پر ماموں کو تولیہ پڑا نظر آیا۔ اس نے تولیہ اٹھایا تو اس میں سے بھی تیز سینٹ کی خوشبو آئی۔ اسے لگا کہ یہ تولیہ عنایت کا ہے۔ وہ اس وقت اس کمرے میں کھڑا تھا جہاں پچھلی رات کو وہ کوا ہوا تھا۔ جب ماموں فلک شیر سے باتیں کر رہا تھا، کفایت کی نظر کمرے میں بچھے پلنگ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ پلنگ پر نئی صاف ستھری چادر بچھی ہوئی ہے لیکن تکیے موجود نہیں ہیں۔ وہ پلنگ کی طرف گیا، اسے اس کے نیچے ایک نیا ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا نظر آیا۔ اس نے اسے اٹھا کر دیکھا، اس میں کیسٹ لگی ہوئی تھی۔ کفایت نے کیسٹ کو نکال لیا، اس پر عنایت کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے کیسٹ جیب میں رکھ لی اور ریکارڈر کو واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ فلک شیر اور اس کے بھائی ماموں سے باتوں میں مشغول تھے۔ اس نے کفایت کی طرف توجہ نہ دی۔ فلک شیر اور اس کے بھائی ماموں سے باتوں میں مشغول تھے، انہوں نے کفایت کی طرف توجہ نہ کی تھی۔ گھر آ کر اس نے سارا ماجرا اماں اور ماموں سے بیان کیا۔ ماموں نے بھی گواہی دی کہ اس کمرے میں لگتا تھا کہ سینٹ کی شیشی کھولی تھی یا کسی نے اپنے کپڑوں میں سینٹ لگایا تھا جس کی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ تبھی مجھے شک ہو گیا۔ پھر انہوں نے کیسٹ دیکھی اور اسے ٹیپ ریکارڈر پر لگا دیا۔ جوں جوں وہ کیسٹ سنتے جاتے، گھر والوں پر قیامت گزرتی جاتی تھی۔ شروع میں تو عنایت کی اپنی آواز سنائی دی، جو باتیں اس نے گھر والوں کے لیے بھری تھی، مگر بعد میں ٹیپ کے کچھ حصے پر جو کچھ ریکارڈ ہو گیا تھا، اس کو سن کر تو جیسے ان پر قیامت گزرتی جاتی۔ وہ یوں سکتے میں تھے جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے ہوں۔ قصہ یوں تھا کہ قتل ہونے سے ذرا پہلے عنایت نے اپنی جیب سے کیسٹ نکال کر ٹیپ ریکارڈ میں لگائی۔ دراصل وہ مزید ریکارڈنگ کرنا چاہ رہا تھا۔
تبھی فلک شیر دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آ گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر عنایت نے ٹیپ ریکارڈر کو پلنگ کے نیچے رکھ دیا۔ فلک شیر کے جانے کے بعد اس نے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کیا۔ ذرا دیر بعد اس پر نشہ آور دودھ پینے سے غنودگی طاری ہونے لگی اور وہ بٹن آف کیے بغیر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں بھائی جب اس کو مارنے کے ارادے سے آئے تو اس کارروائی کے دوران کسی کا پاؤں تار سے اٹکا، مگر وہ اپنے ظالمانہ عمل میں اس قدر مصروف تھے کہ انہوں نے تار کا نوٹس ہی نہیں لیا اور ان کی نظر پلنگ کے نیچے رکھے ٹیپ ریکارڈر پر بھی نہیں گئی جس کا بٹن آف نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ عنایت کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی جلدی میں تھے۔ کدال سے کوٹھی کا کچا فرش کھود کر اسے زمین پر گاڑ دیا گیا اور جا کر کمرے میں لیٹ گئے۔ ماموں اور کفایت وہ کیسٹ لے کر تھانے گئے اور قتل کی FIR درج ہو گئی۔ تھانے میں کیسٹ سنی گئی تو سبھی حیران اور پریشان ہو گئے۔ عنایت کی غنودگی میں چلے جانے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک کیسٹ چلتی رہی تھی۔ اس واردات کا تھوڑا سا حصہ ریکارڈ ہو چکا تھا۔ پہلے فلک شیر کی کچھ باتیں ریکارڈ تھیں، پھر لڑنے بڑھنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور عنایت کے کراہنے کی آواز بھی آنے لگی۔ فلک شیر کی ماں کی بھی آواز سنائی دی گئی، ظالموں کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو اسے۔ فلک شیر کی آواز سنائی دی، ہرگز نہیں، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو یہ ہم کو مروا دے گا۔ قتل کا منظر گویا کیسٹ سے نکل کر آنکھوں کے سامنے چھاتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی کیسٹ بند ہو گئی، شاید تار نکل جانے یا آٹومیٹک سسٹم کے تحت ٹیپ بند ہو گئی تھی۔ عنایت کے قتل کا کوئی گواہ نہ تھا، کسی کی شہادت موجود نہ تھی، مگر سب سے بڑی شاہد خدا کی ذات تھی جو یہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے شہادت کا ثبوت مہیا کر دیا تھا اور اس کیسٹ کی بدولت تھانے میں قتل کا راز فاش ہو گیا۔ عنایت تو جان سے گیا، مگر ماں بھی زندہ درگور ہو گئی۔ وہ بیچاری تو جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ 5 برس کی جدائی کے بعد وہ گھڑی بھی آئی تو درمیان میں موت اور ماں بیٹے کے بیچ دیوار بن گئی۔ وہ بد نصیب تو بیٹے کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ جب تک جیتی رہی یہی کہا کرتی تھی کہ خدا کرے کسی کے بیٹے پردیس نہ جائیں، اگر جائیں تو جلد لوٹ کر آ جائیں، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔